اللہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران محترم، مکرمین، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم۔ قرآن مجید کا یہ پہلا صفحہ آج میں نے کھولا ہے اور اس کی پہلی ابتدائی چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ گزشتہ دو پروگراموں میں تو میں نے ذالک الکتاب کی تشریح کی تھی یا فتنہ انکار قرآن کے اوپر کچھ دلائل و براہین بھی دیے تھے اور کچھ ویسے بھی حالات اور واقعات کی نشاندہی کی تھی۔ اب اگلی جو آیاتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے اندر یہ بتانا ہے کہ قرآن ہے کیا چیز ہے۔ یہاں لکھا ہے ھدی للمتقین۔ خدا کا معنی یا ہدن کا معنی جو یہاں عام طور پر اہل لغت کرتے ہیں یا مترجم حضرات کرتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں راہ دکھاتی ہے، راستہ بتلاتی ہے، تمہاری رہنمائی کرتی ہے۔ بلکہ اگر میں دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ یہ کتاب تمہارا کا رہنما ہے، تمہارا ہادی و مہدی ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی انسان، کوئی بندہ بشر ہدایت کا طالب ہے، ہدایت کا متمنی ہے اور ہدایت کا متلاشی ہے اور ہدایت کو تسلیم کرنے کے تیار و آمادہ ہونے کے تیار ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کا دامن پکڑ لے۔ دنیا میں اس سے بہترین نسخہ کہیں بھی آپ کو دستیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تورات نہیں ہے، انجیل نہیں ہے، زبور نہیں ہے، صحیفے نہیں ہیں، یا علماء یہود کے یا مشائخ یہود کے بنائے ہوئے ملفوظات، مکتوبات، مکشوفات یا ان کی حکایات، ان کی روایات کا ڈھیر و انبار نہیں ہے، بلکہ یہ من جانب اللہ کلام ہے۔ اس کو اللہ کی کلام کہتے ہیں۔ اگر موسیٰ اللہ سے کلام کرتا ہے تو کلیم اللہ کہلاتا ہے، تو قرآن جب اللہ کی زبان میں آیا ہے کہ اللہ کے زبان مبارکہ سے نکلا تو یہ کلام اللہ کیوں نہیں کہلائے گا؟ یہ تو یقینی بات ہے کہ
کہ قرآن مجید کو جو اللہ نے اعزاز دیا ہے، جو بلندی، فوقیت اور برتریت دی ہے، وہ دنیا میں کسی کتاب کو نصیب نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے دیکھا جائے یہ کتاب اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے اور افضل ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے اوپر ایمان لانے کا حکم اللہ نے عام بندوں کو تو درکنار رہ گیا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی اس قرآن پر ایمان لائیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آپ ایمان لائے، آپ کے اصحاب ایمان لائے، آپ کے تابعین ایمان لائے، آپ کو پیروکار، آپ کے نقش قدم پہ چلنے والے ایمان لائے۔ اور یہی وجہ تھی قرآن کی عظمت اور قرآن کی برتریت اور فوقیت، تو دیکھیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جن انسانوں کو مکہ المکرمہ کی سرزمین میں لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، یا جن کو صحیح معنوں میں شناخت بھی نہیں کر سکتے تھے یہ کون حضرات ہیں، کون لوگ ہیں، ان کو قرآن کے دامن میں پناہ لینے کی وجہ سے کسی کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا، کسی کو فاروق اعظم کا لقب دیا گیا، کسی کو عثمان غنی کامل الحیا والایمان بنایا گیا، کسی کو اسد اللہ الغالب کہا گیا ہے۔ یہ صرف قرآن کی وجہ سے ہے، قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت سے ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں اور قرآن والے بن جائیں۔ تو میں درخواست یہ کر رہا تھا، عرض آپ سے یہی تھی کہ قرآن مجید ایک رہنما ہے، ہمارا امام ہے۔ جب ہمارا امام ہے تو لہٰذا ہمیں اس کی اقتداء کرنی چاہیے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، اس کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ جن چیزوں سے قرآن منع کرتا ہے ان سے رک جانا چاہیے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتا ہے ان کو کر لینا چاہیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتی رہی۔ آپ نے ساری زندگی قرآن کی نشر و نما کے لیے، قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے اور قرآن کی تعلیم و تبلیغ کے لیے وقف کر دی، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، نہ مکی زندگی دیکھی نہ مدنی زندگی دیکھی، غزوات کیے، جہاد کیے، سب کچھ کیا، حتیٰ کہ مال دولت تک لٹا دی، جانوں کے نذرانے صحابہ نے پیش کر دیے، لیکن قرآن کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نہیں چھوٹنے دیا انہوں نے۔ تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ کیا کتاب ہے؟ ہدی للمتقین۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں ایک ذہن میں خدشہ پیدا ہوتا ہے، ایک شیطانی وسوسہ بھی آ جاتا ہے کہ آیا یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقی کتابوں کے لیے رہنما ہے، تو پھر ہمارے لیے کون سی کتاب ہوگی؟ ہم تو متقی نہیں ہیں، ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں، بہت سیاہ کار لوگ ہیں، بہت بدکار لوگ ہیں، تو ہمارے لیے کوئی دوسری کتاب ہوگی؟ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے اور تمام کائنات کے لیے، چاہے مسلم ہو، غیر مسلم ہو، اپنا ہو، بیگانہ ہو، دوست ہو، دشمن ہو، یہود و نصارہ ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، آریہ ہوں، سماجیے ہوں، کسی مکتبہ فکر کے کون سے گروہ کے لوگ ہو کیوں نہ ہو، یہ سب کے لیے رہنما ہے۔ جو بھی اس کا دامن پکڑے گا یہ اسی کا امام اور مقتدا بن جائے گا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو قرآن پاک ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتا ہے۔ متقی کا معنی عام طور پر یہی کیا جاتا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں یا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جسے انسان دیکھ کر یا ویسے ہی اس کے نام کو سن کر خوف کھائے اور ڈرے اور بھاگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے سبب سے، قرآن ہی کے طریقہ کار سے انسان کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اللہ کی نزدیکی نصیب ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان اللہ کا قرب کتنا قریب ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔
اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ ام قریب یا بعید، اللہ نزدیک ہے یا کہ دور ہے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ لوگوں میرے بندو، میں تمہارے قریب ہوں۔ اے میرے پروردگار، مجھے اتنا تو بتا دے تو کتنا قریب ہے، میل کے حساب سے قریب ہے، فرلانگوں کے حساب سے قریب ہے، جریبوں کے لحاظ سے تو قریب ہے، بالشتوں کے لحاظ سے قریب ہے، انچوں اور فٹوں کے لحاظ سے تو قریب ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تو بہت دور پہنچ گیا ہے، میں تو تیرے نزدیک اتنا ہوں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شاہ رگ جو ہے، تیری رگ حیات جو ہے، سانس لینے والی جو نالی ہے، میں اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اے مولا کریم، میں نے اپنے شاہ رگ کو دیکھا، اپنے آپ کا ٹٹول کر دیکھا، رگ حیات تو سامنے ہے، دائیں نہیں ہے، بائیں نہیں ہے، پیچھے نہیں ہے، تو کیا آپ صرف آگے آگے قریب ہوں گے، پیچھے تو قریب نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہیں بھی مغالطہ لگ گیا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر تو اپنا چہرہ پھیلے ادھر ہی میں تیرے قریب ہوں۔ کسی نے کہا تھا کہ تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ اللہ ہمارے نزدیک ہے، جب اللہ ہمارے قریب ہے تو پھر ہمیں اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ اللہ کا ڈر کا معنی یہی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ قریب ہے، اللہ سننے والا، جاننے والا، سمجھنے والا، سمجھانے والا ہے۔ لہٰذا جو کام کرنا ہو اس سے پہلے اپنے دل سے فیصلہ کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اچھائی کا کر رہے ہو تو کوئی بات نہیں، برائی کا اگر کر رہے ہو تو اللہ کا خوف تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ متقی کی شناخت، متقی کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ناطے سے ہر کام کے کرنے سے پہلے وہ سوچ لیتا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کام کرنے کا ہے یا کہ نہ کرنے کا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں میرے بندوں کی شناخت کرنی ہو، میرے بندوں کو دیکھنا ہو تو سب سے پہلے پہچان ان کی یہ ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ لوگ بھی بہت عجیب ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ اعزاز اور یہ ڈگریاں دے رکھی ہیں، ان کی جب موت کا وقت آتا ہے، قریب الموت، تو ملائکہ آ کر احتراماً ان کی چارپائی کا، ان کے بسترے کا، ان کی رہائش گاہ کا محاصرہ کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے نیک روح، ارجعی الی ربک، اب تیرا دنیا میں رہنا بیکار ہے، اب تیرا وقت آ گیا ہے، تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ارجعی الی ربک، اللہ کی طرف نکل، یہاں سے بستر بوریا باندھ لے، بہت تو نے دھکے کھائے، بڑی مصیبتیں جھیلیں، بڑے دکھ جھیلے، دنیا نے بہت تمہیں ستایا، بہت پریشان کیا، تو نے قرآن کی آواز کو بلند کیا، لوگوں نے تیرا گھراؤ کیا، تیرا راستہ روکا، تمہاری گالیاں دی، تمہیں پتہ نہیں کیا کچھ نوازتے رہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی زندگی صرف کلمے کے اوپر گزار دی، لوگوں کو کلمہ سکھاتے رہے۔ ساری برادری ناراض، ساری قوم ناراض، سارا حلقہ ناراض، سارے احباب و اقارب ناراض، کوئی ایک آدمی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 13 سال کے بعد 313 افراد تیار ہوئے، وہ بھی کئی بچے، کئی بوڑھے، کئی جوان، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، کوئی امیر، کوئی غریب، یہ جا کر تیار ہو گئے۔ ان کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے کہ یہ میرا قیمتی سرمایہ، قیمتی اثاثہ ہے، یہ کہیں یہاں ضائع نہ ہو جائیں، لے چلو۔ اب وہاں جل کے ڈیرا لگاتے ہیں۔ تو برادران محترم،
یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قرآن کی صدا بلند کرنا، قرآن کی آواز کو اونچا کرنا، قرآن کے علم کو اور بلند کر کے دکھانا اور خالصتاً قرآن ہی کو سنانا۔ آج کے دور میں جب قرآن سے روگردانی ہو رہی ہے، فتنے نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ بہت مشکل اور دشوار راستہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے اور قرآن کو دیکھ بھال کر پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ تو جب ایسے لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا اسلام ہے اور اللہ کا یہ آخری نبی خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یہ دنیا میں یہی ٹنڈورا پیٹتے رہے، یہی کہتے رہے، اب ان کا آخری وقت آ گیا۔ فرشتے آ کر ان کو خوشخبریاں دے رہے ہیں، جاؤ میرے بندوں سے کہو کہ جاؤ، ان سے کو ڈرو نہیں، خوف نہ کھاؤ، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تمہارے سے وعدہ ہم نے یہی کیا تھا، ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، تم نے سب کچھ میرے راستے میں قربان کر دیا تو ہم تمہارا قیمتی سرمایہ ضائع تو نہیں ہونے دیں گے، اس کے صلے میں، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ تو برادران محترم، اب مجھے یہ سوچ پڑ گئی ہے، میرے دل میں خیال آنا شروع ہو گیا کہ اتنے بڑے معزز آدمی، اتنے بڑے متبرک لوگ اور محترم لوگ جن کو قرآن متقی کہہ رہا ہے، وہ ہے کون ہے؟ ان کی شناخت کیسے ہوگی، پہچان کیسے ہوگی؟ یہاں تو جس بہروپیے کو دیکھو وہی لمبا چوکا پہنا ہوا ہے، گلے میں گنٹھے ڈالے ہوئے ہیں، مالا لٹکائی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو کلندر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے، لیکن اصل حقیقت ہے کیا؟ تو اللہ نے یہ بھی سمجھا دیا ہمیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کا خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، زبانوں کو لگام دو، روک کے رکھو، جو میرے بندے ان کے بارے میں کوئی بیہودہ الفاظ، بیہودہ کلمات نکالنے کی کوشش نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی اللہ کی یہاں نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، بلکہ وہاں تو خوشخبریاں ہوں گی۔ اللہ میاں ان کی شناخت کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ ان کے چہرے پر لکھا ہوا ہے کہ تیرا ولی ہے، ان کے کپڑوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بزرگ ہے، یہ کون انسان ہے؟ فرمایا اس پر دو خوبیاں ہوں گی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلے ایمان پھر تقوی ہوگا، دو باتیں۔ یہاں بھی متقی کہا نا، متقین، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد، یہ بات یاد رکھنے والی ہے۔ اللہ اپنے حق تو چاہے معاف کر دے تو کر سکتا ہے، لیکن جو بندوں کے حق ہیں نا، بندوں کے حق تلفیاں کی گئی ہیں، بندوں کے حق مارے گئے ہیں، ان کو معاف نہیں کرتا جب تک بندہ خود نہ معاف کرے۔ تو اللہ نے یہاں دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے۔ حقوق اللہ کے اندر تو کہا کہ یؤمنون بالغیب، پھر کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک، پھر کہا وما انزل من قبلک،
پھر کہا وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ سارے حقوق اللہ میں داخل ہیں۔ اور حقوق العباد کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دے دیا ہے نا اس کو میرے بندوں میں، میری مخلوق میں خرچ کیا کرو، اس کو بخل کر کے سنبھال کے نہ رکھو۔ قارون کے خزانے نہ بناؤ اور قارون نہ بناؤ، ہر لحاظ سے اس کو اللہ کی مخلوق کا حق ہے ان کے گھروں تک، ان کے دروازوں تک خود پہنچاؤ، نہ کہ وہ خود مانگنے کے لیے ہے بھکاری بن کے تمہارے دروازوں پہ، یا ان کو دھوپ کی کڑک تپتی ہوئی ہے دھوپ میں کھڑا کر کے لائنوں میں 6 گھنٹے تک کھڑا کرو اور شام کو کہو جی ختم ہو گیا ہے، تو ان کے اوپر کیا گزرے گی پھر؟ ایسا بھی ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی ان کے ساتھ بھی نہ کرو۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حقوق اللہ بھی ہے اور حقوق العباد بھی ہے۔ اسی طریقے سے 2 چیزیں اور بیان کی ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ ایمان نام ہے امن کا، سکون کا، راحت کا، آرام کا، نہ کہ کسی دنگے کا، فساد کا، جھگڑے کا، لڑائی کا، کسی کو دکھ درد دینے کا یا کسی کو پریشان حال کرنے کا نہ۔ اس کی سب سے بڑی شناخت یہ پہچان یہ ہوگی کہ وہ امن پسند انسان ہوگا، اپنا ہو تب بھی اور بیگانہ ہو تب بھی اس کو اپنے گلے کا ہار بنائے گا۔ اس کے پاس مسلم آ جائے، اس کے پاس غیر مسلم آ جائے، ہندو آ جائے، سکھ آ جائے، وہ فرق نہیں کرے گا، وہ کہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ میری طرح یہ بھی ایک انسان ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ تو برادران محترم، ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان امن سکھاتا ہے، اتفاق سکھاتا ہے، اتحاد سکھاتا ہے، یکجہتی سکھاتا ہے۔ اسلام ایمان نفرت سے دور رکھتا ہے، نفرت کا سبق نہیں دیتا، بلکہ وہ تو یکجہتی کا پیغام لے کر آیا ہے نا۔ اس ہی طریقے سے اگر تھوڑا سا اس کو دوسرے انداز سے دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ پہلے ایمان کا ذکر کیا، یعنی عقیدے کا ذکر کیا، اس کے بعد عمل کا ذکر کیا۔ یؤمنون بالغیب، یہ ہے ایمان، وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ سارے اعمال ہیں، یہ نمازوں کا پڑھنا، زکوٰۃ کا دینا، صدقات کا دینا، خیرات کا دینا، فطرے کا دینا، نظر و نیاز کا دینا اللہ کے نام پر، جو کچھ بھی کرنا ہے یہ سارے اعمال ہیں اور اعمال صالحہ میں داخل ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایمان اور اعمال۔ ایمان کو مقدم رکھا اور اعمال کو مؤخر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ صحیح ہوگا، ایمان جتنا مضبوط ہوگا، ایمان جتنا کامل ہوگا، اتنے ہی تمہارے اعمال بھلے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو وہ زیادہ مضبوط ہوں گے اور مقبول و منظور بھی ہوں گے۔ اگر ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدے میں شرک بھی ہے، عقیدے میں بدعت بھی ہے، عقیدت میں کفر بھی ہے، عقیدے میں نفسیات کے اندر رسم و رواجات بھی موجود ہیں، خرافات بھی اور بیہودگی بھی موجود ہیں، تو پھر تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تمہارے اوابین، تمہارے توابین، تمہارے اشراق، تمہارے روزے، تمہاری نمازیں، تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃیں، تمہارے عمرے، تمہارے صدقات و خیرات، یہ لمبے لمبے جو سالانہ یا مہینوں کے لنگر چلاتے ہو نا، یہ سب ضائع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے اپنے انبیاء کو، جو بڑے متبرک اور مقدس گروہ کے افراد تھے، جن کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسے اعمال کریں گے یا ایسے اعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، نہیں، وہ تو معصوم ہوتے ہیں، پاک دامن ہوتے ہیں، بے عیب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو تو پیدائشی طور پر ہر گناہوں سے، ہر چیزوں سے بچا کر رکھا ہوا ہے، لیکن ان کو بھی مخاطب کر کے کہا ہے
کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ نے بھی میرا شریک کیا تو میں سارے اعمال ضائع کر دوں گا۔ سورہ انعام میں 18 پیغمبروں کا نام لے لے کر کہا، آخر میں ان کو فیصلہ بھی سنا دیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ او میرے پیغمبروں، او میرے رسولوں، او میرے نبیوں، کہیں اس گھمنڈ میں نہ رہ جانا کہ ہم مقربین ہیں، ہم اللہ کے برگزیدہ انسان ہیں، ہم جو چاہے کرتے پھریں، جو چاہے کرواتے پھریں، ہمارا پوا بھاری ہے، ہمارے پیچھے بہت بڑی پاور ہے، بہت بڑی طاقت ہے، ہمیں کون پوچھنے والا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ میری غیرت کا تقاضا تو یہ کہ میرا شریک ٹھہراؤ گے تو تمہارے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو برادران محترم، عقیدے کا صحیح ہونا لازمی ہے اور اعمال صالحہ کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اب ایمان میں بحث کرتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں تو یہ کہا گیا کہ یؤمنون بالغیب، اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، وہ اللہ کی بات کو بغیر دیکھے مان لیتا ہے اور تسلیم کر لیتا ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ جی مجھے پہلے دکھاؤ تمہاری مٹھی میں کیا رکھا ہے پھر مانوں گا میں، نہ۔ یؤمنون بالغیب کا معنی کیا ہے؟ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ مثلا جنت نہیں دیکھی ہے، دوزخ نہیں دیکھی ہے، حوض کوثر نہیں دیکھی ہے، سابقہ انبیاء علیہ السلام نہیں دیکھے ہیں، خود محمد الرسول اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، آپ کے اصحاب کو نہیں دیکھا ہے۔ اسی ہی طرح دین کے اندر بہت ساری چیزیں جیسے فرشتے ہیں، جنات ہیں، غیر مرئی مخلوقیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہیں، لیکن ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا ہے، اور خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سیرت کے اندر، اپنی روایات کے اندر اپنے اصحاب کو سکھایا، پڑھایا اور بیان کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہو گیا یؤمنون بالغیب۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی، مانتے ہیں، دوزخ نہیں دیکھی، مانتے ہیں، فرشتے نہیں دیکھے، مخلوق ہے نظر نہیں آتی ہے، مانتے ہیں، حوض کوثر کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں، سابقہ انبیاء کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دینا اسلام میں کفر ہے، لہذا کفر سے اجتناب کرنا چاہیے، شرک اور بدعت سے بھی انکار کرنا چاہیے، نہ کہ اقرار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کا ذکر کیا کہ صلاۃ کا جو نظام ہے اس کو قائم کیا جائے۔ ہمیں صلاۃ کا مفہوم نہیں پتہ، ہمیں صلاۃ کا معنی نہیں پتہ، ہم صلاۃ کو جانتے نہیں ہیں، لیکن ادا ضرور کرتے ہیں، اور ادا بھی ایسے کرتے ہیں جیسے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ رکوع کا پتہ ہوتا ہے، نہ سجدے کا پتہ ہوتا ہے، نہ قعدے کا پتہ ہوتا ہے، نہ قیام کا پتہ ہوتا ہے، نہ پڑھنے کا پتہ ہوتا ہے، نہ کھڑا ہونے کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے صلاۃ کے تمام جو طور و طریقے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے کہ آیا صلاۃ میں فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنن کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، مکروہات کتنے ہیں، مفسدات کتنے ہیں، کن کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دین میں موجود ہیں اور یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، علماء سے جا کے سیکھیں اور پڑھیں، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نامکمل ہوتی ہے، ادھوری ہو جاتی ہے، منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اگلی آیت میں کہا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ کیا کرتے ہیں، متقی خرچ کر دیتے ہیں، اپنی ضرورت سے زائد مال کو اپنے پاس جمع نہیں کرتے، ذخیرہ نہیں کرتے، سنبھال کر نہیں رکھتے۔ قارون کی طرح
زمین میں دفن نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ غرباء میں، مساکین میں، یتامہ میں، بیواؤں میں، لاوارث بیٹیوں میں، لاوارث ماں اور بہنوں کو ان کے دروازوں پہ جا کے خود پہنچا کر آتے ہیں، نہ کہ ان سے کہتے ہیں کہ آگے لے جاؤ، خود جاتے ہیں، خود دے کر آتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا بھی کون لے کر آ رہا ہے اور کون لے کے دے کے جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ بھی واضح کر دیا کہ جو کچھ ہم نے دیا اس کو کیا کرو، خرچ کرو۔ اگر علم دیا ہے تو علم کو خرچ کرو، علم کو چھپاؤ نہیں، علم کو اجاگر کرو، علم کی شمع کو اتنا روشن کرو کہ اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل جائے، تاکہ لوگ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، یہی درس دیا ہے۔ آج کے مختصر سے وقت میں اتنی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید ایک اللہ کی آخری کتاب ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کتاب کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں، اس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی کوئی نہیں، اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کو معزز اور محترم نہیں مانا جا سکتا۔ جو فیصلے قرآن کے اندر ہے وہ حتمی ہے، یقینی ہے، ان میں کسی چیز کے ٹھکرایا نہیں جا سکتے، ان کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی لعل و لات کے آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔